هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من نحمده ونصلي ونسلم على رسوله المرسلين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وار درس جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی کے تسلسل کی ایک کڑی ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی رنگت کے حوالے سے کلام کیا جائے گا۔ اور جس طرح آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے اور یوم کشمیر بھی ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے طفیل اور ان کے توسل سے کشمیر میں رہنے والے مسلمان بھائیوں پر اللہ رب العالمین اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم کرے، اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو اور اہل اقتدار کو عملی اقدامات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج درس کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضور اکرم نور مجسم صاحب لواء الحمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی رنگت کے حوالے سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی رنگت نہ ہی چونے کی طرح بالکل سفید تھی اور نہ ہی خاکستری مائل تھا، بلکہ آپ کے جسم اطہر کی رنگت کا معاملہ یہ تھا کہ ملاحت آمیز سفیدی کے ساتھ سرخی مائل تھا۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کو بیان کرنے والوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت کو بیان کرنے والوں نے دو قول اور دو نظریہ اپنایا ہوا ہے۔ بعض روایات میں اس طرح کے کلمات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی جو رنگت تھی وہ ایسی سفیدی تھی جو سرخی کی طرف مائل تھی، اور بعض روایات میں ایسے کلمات ملتے ہیں کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اللہ رب العالمین نے ایسی سفیدی عطا کی تھی جو زردی کی طرف مائل تھی۔ تو اب یہ دو روایات ہیں اور دو بیان ہیں۔ اب اس کے پیچھے یہ دو باتیں کیوں ہیں، اس کی حکمتیں انشاءاللہ العزیز ابھی ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان نفوس قدسیہ کو دیکھتے ہیں اور ان صحابہ اور صحابیات کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی نگاہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، تکا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کلام کیا ہے۔ تو پہلی روایت حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ روشن تھے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سراپائے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت زیبہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس لونا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین اور جاذب نظر تھے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اظہر اللون بالآدم، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا رنگ نہایت ہی خوش نما تھا،
یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ہند بن ابی حالہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی رنگت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انور المتجرد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر یعنی آپ کا سراپا یہ روشنی اور حسن کا ایک پیکر تھا۔ تو یہ ان نفوس قدسیہ کا بیان ہے کہ جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکا ہوا تھا، اور بالخصوص حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ضرور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو یا آپ کے شمائل کو بیان کیا جاتا ہے لازمی آتا ہے۔ تو انہوں نے بھی جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے، روایت ادھری سے آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابید کانما صیغ من فضۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، یوں لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام کا جسم اطہر چاندی میں ڈھالا گیا ہو۔ تو یہ اس طرح کی سفیدی کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا رنگ ایسا سفید تھا کہ گویا اس کے اندر چاندی کی چمک محسوس ہوتی تھی۔ اور حضرت سعید الجریری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ کہتے ہوئے سنا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری، کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آج میرے سوا روئے زمین پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر حقیقت حال یوں ہی ہے تو مجھے آپ علیہ السلام کا کوئی وصف بیان کر دیجئے۔ تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کان ابیض ملیحا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید اور جاذب نظر تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مقام پر ایک سیاہ رنگ کی چادر تحفتاً پیش کی گئی، تو آپ علیہ السلام نے اسے زیب تن فرمایا، اور اسے زیب تن فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیف ترینہا علی یا عائشہ، کہ عائشہ ذرا بتلائیے کہ یہ چادر مجھ پہ لگ کیسی رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ما احسنہا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ پر بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی ہے۔ پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے حسن کی سفیدی نے اس کی سیاہی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی کو اس کی سیاہی نے دوبالا کر دیا ہے۔ یہ سیدنا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنگت کی اس چمک کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب جس طرح میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے حوالے سے بعض کا قول یہ ہے کہ ایسی سفیدی تھی جو سرخی کی طرف مائل تھی، اور بعض کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر میں ایسی سفیدی تھی جو زردی کی طرف مائل تھی۔ اب یہ دو باتوں کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اہل علم حضرات نے رنگت میں حسن کے دو معیار بیان کرے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رنگ کے اعتبار سے کون سا رنگ بہت زیادہ حسین ہے، کون سا رنگ بہت زیادہ جمیل ہے، اور اس حسن کا معیار کیا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ یعنی حسن کی جو رنگت کا جو حسن ہے اس کا ایک معیار دنیاوی اعتبار سے ہے اور ایک معیار اخروی اعتبار سے۔ اب دنیاوی اعتبار سے
جو جسم کا جو سب سے حسین رنگ جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو جانا چاہتا ہے، جس کو پہچانا جاتا ہے، وہ ایسا رنگ ہے کہ جس میں چاندنی کی چمک ہو اور ساتھ سرخی کی دمک ہو۔ تو ایسا جو رنگ ہوتا ہے، یعنی ایسا سفید رنگ ہو کہ جس کے اندر سرخی کی جھلک نظر آتی ہو، اور وہ سفید رنگ سرخی کی طرف مائل ہو، تو دنیاوی اعتبار سے یہ سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ جمیل رنگ مانا جاتا ہے۔ اور اخروی اعتبار سے یعنی عالم برزخ کے لیجئے یا اس کے آگے کی زندگی دے کے لیجئے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اہل جنت کے ہاں جو رنگ کا جو حسن قرار پایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سفیدی ہو کہ وہ سفیدی زردی کی طرف مائل ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے سب سے حسین رنگ وہ ہے کہ جو سفید ہو اور سرخی کی طرف مائل ہو، اور اخروی اعتبار سے سب سے حسین رنگ وہ ہے جو سفید ہو اور زردی کی طرف مائل ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے کون سا معیار حسن عطا فرمایا تھا، آیا دنیاوی اعتبار سے معیار حسن عطا فرمایا تھا یا آخرت کے اعتبار سے معیار حسن عطا فرمایا تھا۔ اب اس اعتبار سے جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیان میں واضح طور پر ملتا ہے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے جسم اطہر کو جو رنگت عطا فرمائی تھی وہ دنیاوی اعتبار اور اخروی اعتبار کا حسین امتزاج عطا فرمایا تھا، یعنی دونوں جامعیت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے جسم اطہر کی رنگت میں عطا فرمایا تھا۔ اب جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کی رنگت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید مشربا وفی روایت مشربا حمرتا، فرماتے کہ حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید تھا جس سے سرخی جھلکتی تھی، اور ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ رنگ سفید تھا، یوں گمان گزرتا جیسے چاندی پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ جس کے اندر آپ علیہ السلام کی نعت اور صفت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ کان فی وجہہ تدویر ابید، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس یہ سفید اور گلائی میں تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مشرب بحمرۃ، اور اللہ رب العالمین نے ایسی سفیدی عطا کری تھی جو سرخی کی طرف مائل تھی۔ پھر اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت دیکھ لیجئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ابھی گزری، اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو سفید مگر گلاب جیسی سرخی کا امتزاج قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کی رنگت ہے۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید اللون مشربا حمرتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو پیچھے سے روایت ہے اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ ابید تخالطہ حمرتا، کہ آپ کا رنگ سفیدی اور سرخی کا حسین مرقع تھا۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابید بیاضہ الی السمرۃ، کہ حضور علیہ السلام کی رنگت سفید تھی اور رنگت کی سفیدی گندم گوں تھی۔ اب یہ جو روایات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی سرخی کی طرف مائل تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی گندم گوں کی طرف مائل تھی۔ اب اس کے حوالے سے علامہ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد اس کی تطبیق ان الفاظ کے ساتھ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے
کہ جن میں لفظ سمرتن کا ذکر ہے وہاں اس سے مراد وہ سرخ رنگت ہے جس کے ساتھ سفیدی کی آمیزش ہو، اور جن میں سفیدی کا ذکر ہے اس سے مراد وہ سفید رنگ ہے جس میں سرخی ہو۔ اور فرماتے ہیں اور بعض روایات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رنگ کو بہت زیادہ سفید بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد اس کی چمک اور دمک ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس میں آفتاب محو خرام رہتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک اور دمک کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اسی طرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی رنگت پر مدارج النبوہ میں کلام کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رنگ خوب روشن تھا۔ تمام صحابہ اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا۔ اسی کو احادیث میں لفظ ابید سے تعبیر کیا گیا ہے، اور فرماتے اور بعض روایات میں جو اس طرح کے الفاظ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سفید تھا مگر اس میں ملاحت تھی، ان سے مقصد بھی آپ کے رنگ کی سفیدی کا بیان کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ باقی ملاحت کا ذکر بطور صفت زائدہ ہے، اور اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے جو لذت تسکین روح و جان حاصل ہوتی ہے اس پر دلالت کرے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر کی رنگت کو احمر اور ازہر، یہ دو جو رنگ ہے، ان دونوں رنگ کے حسین امتزاج سے مرکب کیا ہوا تھا، اور رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن دل نواز کو وہ منفرد اعزاز و امتیاز عطا کیا تھا کہ دنیاوی اور اخروی دونوں معیارات حسن کے تمام جلوے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں مجتمع فرما دیا تھا۔ اور امام عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں معیارات حسن کے اجتماع پر گفتگو کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین رنگ، فرماتے ابیض کہ سب سے بہترین رنگوں میں رنگ وہ سفید ہے۔ پھر فرماتے المشرب کان بحمرۃ، اور وہ سفید سے مراد وہ سفید ہے جو سرخی کی طرف مائل ہو۔ پھر فرماتے او صفرۃ، یا بہترین رنگوں میں سے دوسرا رنگ وہ سفید ہے جو زردی کی طرف مائل ہو۔ فرماتے اما الاول، فرماتے ہیں کہ سفیدی مائل سرخی کا بہتر ہونا یہ تو ہر ایک پر واضح ہے۔ پھر فرماتے وہ اما الثانی، فرماتے رہا دوسرا یعنی سفید جو زردی کی طرف مائل ہو، تو فرماتے ہیں یہ رنگ جنتیوں کا جنت میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فجمع اللہ بمصطفیٰ بین الاشرفین، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دونوں رنگتیں عطا فرمائی تھی تاکہ دنیاوی اعتبار سے بھی حسن کمال کو پہنچے اور اخروی اعتبار سے بھی حسن کمال کو پہنچے۔ پھر اسی طرح شارح شمائل علامہ احمد عبد الجواد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے کہ قالوا اشرف الالوان فی هذه الدنیا بیاض مشرب بحمرۃ، فرماتے ہیں کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین رنگ سفید ہے جس میں سرخی ہو۔ پھر فرماتے وفی الآخرۃ بیاض مشرب بیاض صفرۃ، فرماتے ہیں کہ اور آخرت میں سفید بہترین رنگ ہے جس میں زردی ہو۔ تو فرماتے چونکہ یہ دونوں رنگ سب سے بہتر ہیں، فرماتے وَبِذَالِكَ يَكُونُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامعاً بین الحسنین، چونکہ یہ تمام رنگوں میں سب سے بہترین رنگ یہی دونوں ہیں، فرماتے اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ دونوں رنگت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو دنیاوی اعتبار سے جو رنگ کا حسین رنگت ہے اللہ رب العالمین نے وہ بھی محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اور اخروی اعتبار سے جو سب سے حسین رنگ ہے اللہ رب العالمین نے وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر کو عطا فرمایا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر کو جو رنگ عطا فرمایا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ ایسی سفیدی تھی جس میں سرخی جھلکتی تھی،
اور بعض روایات میں کہ ایسی سفیدی تھی جس میں زردی جھلکتی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کا امتزاج ذات مصطفیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام میں عطا کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام رنگوں میں سب سے بہترین رنگ یہی دونوں رنگ ہے۔ اب اس کے بعد یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جسم اطہر کے رنگ کے حوالے سے کلام تھا، پھر وہ آخر میں جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اب جو سوال ہمارے پاس 2 سوال ہیں آج، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور صرف بیوی ہے، بچے نہیں ہیں، تو کیا ساری جائیداد بیوی کو ملے گی؟ تو دیکھیں یہ وراثت کے حوالے سے مسئلہ ہے، تو اس کے اندر حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر مر جائے، بیوی موجود ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے شوہر کے بچے ہیں، اولاد ہیں کہ اولاد نہیں ہیں۔ اگر اولاد ہوتے ہیں تو اس صورت میں بیوی کو 8واں حصہ اس طریقے سے دیا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اگر اس کے اولاد نہیں ہوتے ہیں مرنے والے کے، تو اس صورت میں بیوی کو طریقہ میں سے 4تھائی حصہ دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں صرف بیوی ہے، اولاد کہا کہ اولاد نہیں ہے، تو اب یہاں اس صورت میں بیوی کو جو شریعت مطہرہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ حصہ انہیں دیا جائے گا، اور باقی جو جائیداد بچے گی، جو مال بچے گا، وہ دیگر ورثاء میں دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر مزید سوال یہ ہونا تھا کہ اب ماں باپ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، تو اس صورت میں یہ پورا اس کا حل نکلے گا۔ تو جنہوں نے سوال کیا ہم ان سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ وہ دارالافتاء الحمد کے اندر وہ تشریف لے کر آ جائیں، اگر یہیں قریب ہی ہوتے، اور اگر یہاں قریب نہیں ہوتے تو قریب میں ہی کسی اہل سنت و جماعت کے دارالافتاء کے اندر آپ اپنا سوال لے کر چلے جائیں، تو وہ بالکل تفصیل سے اس کا جواب آپ کو عطا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ غصے میں طلاق دی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو جی جناب بالکل، اگر کوئی شخص غصے میں طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق تو عمومی طور پر دی ہی غصے میں جاتی ہے، کوئی محبت کا اظہار کرتے ہوئے طلاق نہیں دیتا، تو بالکل اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ آج ہمارے درس کا یہ حصہ تھا۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اور بالخصوص جو احباب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے ادارے کے متعلم ہیں، ہمارے دوست جناب محمد عبد الرحمن صاحب، جو ساری کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، محمد اویس صاحب جو اس کے اندر ہاتھ بڑھاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اب آپ سے ملاقات اگلے درس میں جمعہ کے دن بعد نماز مغرب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔